السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ورب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے دوبارہ ہمیں اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا، ایک ایسی مجلس جس میں ہم الحمدللہ ڈیلی بیس پہ ایک سپارے کا خلاصہ وہ سنتے ہیں، اور یہ ایسی مجلس ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم سیکھیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج پارہ نمبر وہ 11 ہے، تو 11ویں پارے میں دو صورتیں بیان ہوئی ہیں، ایک سورۃ التوبہ ہے اور ایک دوسری سورۃ یونس ہے۔ تو سورۃ التوبہ کا جو آخری حصہ ہے وہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے، تو اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، یعنی پیچھے رہ گئے تھے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو منافق ہیں۔ تو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے وہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو منافق تھے جو اس لیے شریک سفر نہیں ہوئے کہ جنگ اس وقت وہ سپر پاور یعنی روم سے تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس جنگ میں کوئی مسلمان بچ کر واپس ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ مسلمان جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ شریک ہی نہیں ہوئے منافق۔ ان کے علاوہ کچھ وہ مسلمان بھی تھے جو محض سستی کی وجہ سے وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ سخت نادم بھی ہوئے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ واپس تشریف لائے تو منافقین نے حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنائے کہ ہم اس وجہ سے نہیں شریک ہو سکے، اس وجہ سے نہیں شریک ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبعنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ تمہارے سامنے جب عذر پیش کریں گے، جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، کہہ دو کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل بھی وہ دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی صرف تمہارے کہہ دینے سے ہم اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ آئندہ تمہارے کردار کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر درست ہوا تو ہم سمجھیں گے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنا واقعی تمہاری مجبوری تھی، اگر بعد میں بھی تمہارے وہ یہی حرکتیں رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاد سے باغی اور منافق کو اس وجہ سے آپ وہ شریک نہیں ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھائیں گے جب ان کی طرف واپس آؤ گے، تاکہ تم ان سے وہ یعنی توجہ کو ہٹا لو، سو ان سے بے توجہی کرو، یعنی ان کی طرف آپ مائل ہی نہ ہو، بے شک وہ گندی ہیں اور ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، اور اس کے بدلے وہ کماتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح مسجد کے نام پر وہ اسلام کے خلاف سازش، یعنی انہوں نے ایک مسجد بنائی، تو منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کے خاتمے کے لیے ایک عالمی نیٹ ورک بھی بنا رکھا تھا۔ ان کے روم کی عیسائی حکومت سے براہ راست تعلقات تھی، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے مدینہ سے باہر قبا کے علاقے میں
جو ہے وہ ایک مسجد کی تعمیر کی اور اسے سازشی مرکز جو ہے وہ بنایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے وہ مسجد قباء سے کافی دور ہے، تو بارش وغیرہ میں وہاں جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ تبوک کی تیاریوں میں جو ابھی تو ہم مصروف ہیں، جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ واپس آئے تو اس مسجد کا افتتاح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقاصد سے آگاہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے گات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا اور کچھ ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ تو اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، آپ وہاں پہ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ تو اس کے دو معنی ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ نے مسجد ضرار جو ہے اس میں جا کے کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ قیام بھی جو ہے وہ نماز کے معنی میں آتا ہے نا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اگلے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ تو دوسرا یہ کہ نماز تو دور کی بات ہے، آپ کبھی بھی ان کی مسجد ضرار میں جا کر کھڑے بھی نہ ہوں، کیونکہ ان سے ان کی عزت افزائی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ کچھ افراد جو ہے اسے بیچ کر آپ نے جو ہے اسے مسمار بھی کروا دیا۔ اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کی تو تعریف بیان کی گئی ہے۔ منافقین کے تذکرے کرنے کے بعد اللہ نے سچے مسلمان یعنی صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے اسی پارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے کچھ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی ان کی اتباع کی، تابعین کرام ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی کسی انسان کو جنت مل جاتی ہے، وہ خوش نصیب ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے فمن زحزح عن النار، جو کوئی اس دن جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی جو ہے یہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے وہ یہ بھی فرمایا ہے کہ صحابہ کی عظمت بھی بیان کی ہے۔ تو صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پوری زندگی پر اسلام پر بسر کی ہے اور اسی پر اس کو موت آئی ہے، تو اس کو جو ہے صحابی کہتے ہیں، یعنی جس نے اسلام قبول کی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پھر پوری زندگی جو ہے وہ اسلام پر بسر کی ہے اور اسی پر موت آئی ہے۔ تو صحابہ کرام میں تین گروہ ہیں۔ سب سے افضل جو ہے وہ مہاجرین ہیں، جنہوں نے مشکل حالات میں اسلام قبول کیا، دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا، اور ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت بھی کی، یعنی یہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کے۔ دوسرے نمبر پہ وہ گروہ ہے جنہوں نے حالات سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھر اور یعنی دلوں میں جگہ دی ہے، ہر طریقے سے ان کی معاونت کی ہے، انہیں انصار کہا جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والے۔ تو انہوں نے مہاجر صحابہ کو اپنے گھر بار کا جو ہے وہ حصے دار بنایا، اپنے دلوں میں ان کے لیے جگہ دی، ان کی معاونت کی، اور ان کے جو ہے ہر ممکن جو ہے وہ ان کے ساتھ مدد کرنے میں جو ہے وہ کوشش کی۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیں یعنی جو باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، انہوں نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب اسلام ایک طاقت بن چکا تھا، اس لیے انہوں نے نہ تو ہجرت کرنے کی ان کو ضرورت پیش آئی ہے، نہ ہی انہوں نے مہاجرین کی میزبانی کی ہے، لیکن ہیں وہ بھی صحابہ کرام۔ تو انفرادی سطح پر صحابہ کرام کے 5 درجات ہیں، یعنی انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان میں بھی جو ہے وہ درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کن کے؟ السابقون الاولون، جو ابتدا میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں، ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے، یعنی ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن جو ہے وہ آسمان دنیا سے زمین کی طرف جو ہے وہ جھانک کر فرمایا کہ آپ اے ملو
جو تم آج کے دن کے بعد جو تم عمل کرو اللہ نے جو ہے وہ تمہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کے حوالے سے یعنی جو بھی بدر میں شریک ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے گناہوں کو یعنی معاف فرما دیے۔ تیسرے نمبر پہ ہیں وہ لوگ نے جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی، یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق افواہ پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تب تک واپس مدینہ میں نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کے جو ہے وہ خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ہے وہ اپنے صحابہ سے جو ہے وہ بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے اوپر جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہے۔ الحمدللہ۔ تو اسی طرح جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ وہ فتح مکہ والی لشکر میں شامل ہونے والے ہیں، یعنی جو فتح مکہ کے موقع پر لشکر میں شامل ہوئے۔ پھر پانچویں نمبر پہ باقی تمام صحابہ کرام اس میں آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سارے اولیاء بھی مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کرام کو جو ہے وہ برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی مت دو۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے اور میرا صحابی جو ہے وہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی ان کی مٹھی اور آدھی مٹھی کے جوں صدقہ کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی اتنی عظمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا، ان کے ایمان میں شک کرنا، انہیں گالی دینا حرام ہے۔ اور دور نبوی اور دور صحابہ میں یہ امور جو ہے منافقین سر انجام دیتے تھے، وہ برا بھلا کہتے تھے اور کہتے تھے یہ نعوذ باللہ تو بیوقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہتے ہیں یہ سفہاء یہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم ہی بیوقوف ہو، میرے صحابہ جو ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، یہ تو ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، آپ کو کیا پتہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام کو حوالے سے ڈسکس ہوئی ہے۔ تو غزوہ تبوک میں تمام لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب مسلمانوں کا امیر جو ہوتا ہے جن لوگوں کو جنگ پر جانے کا حکم دے دے تو ان پر جنگ میں شرکت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سب مل کر نکلنے کا اگر وہ امیر جو ہے سب کو جو ہے وہ مل کر نکلنے کا حکم دیتا ہے تو پھر سب کو جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ تو اگر جو ہے وہ کسی خاص بندے کو مینشن کرتا ہے تو اس کو بھی نکلنا چاہیے، اور کسی بھی بغیر عذر کی بنا پر پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے وہ سب پر عین فرض ہو جاتا ہے جب وہ سب کو نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ تو غزوہ تبوک جو ہے وہ اس دور کی سپر پاور تھی، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، حالانکہ سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یعنی وہ سمجھ لیں کہ ڈیفینس کے لحاظ سے، اپنے دفاعی اعتبار سے اور اسی طرح طاقت کے اعتبار سے وہ بڑی طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا، تو جو لوگ بلا عذر شامل نہ ہوئے انہیں سزا بھی دی گئی۔ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو یعنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، وہ اپنے کام پر اس قدر پھر نادم تھے کہ ان میں سے 6 نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نا معافی کی درخواست کرنے کی بجائے مسجد کے ستونوں میں جو ہے مسجد کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ ہم اللہ کے مجرم ہیں، اگر وہ معاف کرے گا تو ہم آزاد ہو جائیں گے، ورنہ ہم ایسے ہی جو ہے وہ بھوکے پیاسے جو ہے وہ مر جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر بتائی گئی تو انہوں نے یعنی جلد بازی سے کام لیا، میرے پاس آتے میں ان کے لیے معافی کی درخواست کر دیتا اور اللہ انہیں معاف بھی کر دیتا۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے وہ جو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ درکار ہے، وہ 3 صحابہ کا واقعہ ہے کہ 3 صحابہ کرام جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، یعنی روک دیا گیا۔ تو مسجد کے ستونوں کے ساتھ خود کو باندھنے لینے والے لوگوں کے علاوہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے، یعنی ان میں حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع ہیں، اور اسی طرح حضرت حلال بن امیہ ہیں۔ تو یہ 3 ایسے ہیں جنہوں نے خود کو مسجد کے ستونوں سے تو نہیں باندھا تھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے سچ سچ بتا دیا اور اس پر معافی کی درخواست کی تھی، تو انہیں سزا دی گئی،
ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک ہیں، انہوں نے اس واقعہ کی تفصیل جو ہے وہ پوری بیان فرمائی ہے۔ اور سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے غزوات کیے ہیں، میں ان میں سے کسی غزوے میں بھی آپ سے پیچھے نہیں رہا، سوائے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا۔ البتہ میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھا، لیکن جنگ بدر سے پیچھے رہ جانے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی اتنی پکڑ اور سزا نہیں دی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے ایک قافلے کا ارادہ کر کے باہر نکلے تھے، لیکن اللہ نے وقت طے کیے بغیر مسلمانوں کا سامنا جو ہے وہ دشمن سے کرا دیا۔ تو میں تو عقبہ کی رات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوا تھا، جہاں میں نے اسلام پر جو ہے وہ قائم رہنے کا مضبوط قول و قرار کیا تھا۔ اگرچہ لوگوں میں غزوہ بدر کی شہرت تو زیادہ ہے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ مجھے بیعت عقبہ کے بدلے میں غزوہ بدر میں شرکت کا موقع ملا ہوتا۔ اور میرا قصہ یہ ہے کہ میں جس زمانے میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہا تھا نا، اتنا طاقتور اور خوشحال تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی میرے پاس جو ہے وہ، میں جوانی بھی تھی، میرے پاس مال و دولت بھی تھی، اس سے پہلے میں اتنا غنی بھی نہیں تھا، اتنا مالدار بھی نہ تھا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، جب کہ اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹنیاں بھی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی غزوے میں جانے کا ارادہ کرتے نا، تو اس کو جو ہے مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ توڑیا کرتے تھے، یعنی اشارے کنائے میں بات جو ہے وہ بتا دیتے تھے، یعنی کسی اور مقام کا نام لیا کرتے تھے۔ لیکن غزوہ چونکہ سخت گرمی میں ہوا تھا اور طویل سفر، یعنی صحرا کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، اور پھل بھی بالکل پک کے تیار ہوئے تھے، فصلیں تیار تھیں، تو دشمن بھی زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے آپ نے مسلمانوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ صاف صاف بیان کر دیا تاکہ وہ اس جنگ کے لیے اچھی طرح خوب تیاری کریں، اور انہیں وہ جگہ بھی بتا دی جس سمت آپ نے جانا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ کثیر تعداد میں تھے، کوئی رجسٹر وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا جس میں سب مجاہدین کے اتنے زیادہ کے نام محفوظ کر لیے جائیں، اس لیے جو شخص لشکر میں سے غائب ہونا چاہتا تو وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ اگر بذریعہ وہی آپ کو اطلاع نہ دی گئی تو میری غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یعنی اگر میں غائب ہو جاؤں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، الا یہ کہ اللہ جو ہے وہی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بتا دے۔ تو اس جنگ کا ارادہ ایسے وقت میں کیا تھا جب پھل پک چکے تھے، ہر طرف سایہ جو ہے وہ عام تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ دیگر مسلمانوں نے بھی سفر کا سامان جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ میری کیفیت یہ تھی کہ میں صبح اس ارادے سے نکلتا کہ میں بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر تیاری کروں گا، لیکن جب شام کو واپس آتا نا تو کوئی فیصلہ نہ کر سکا، یعنی کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکا ہوتا، یعنی پتہ نہیں ایسے کیا دل میں یہ سستی اور تسلی دے کے کہ چلو میں تیاری مکمل کر لوں گا، ابھی ہیں دن، میں جلدی تیاری کر لوں گا، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، یعنی ہوشیار ہوں، پھرتیلا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کہتے ہیں کہ ایسے دن گزرتے گئے اور لوگوں نے جو ہے وہ زور و شور سے تیاری کر لی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تیار ہوئے تھے وہ روانہ ہو گئے، جبکہ میں ابھی تیاری کے سلسلے میں کچھ بھی نہ کر سکا، بس ایسے کشمکش میں تھا۔ پھر میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ آپ کی روانگی کے 1 یا 2 دن بعد میں بھی تیاری مکمل کر لوں گا اور آپ سے جا ملوں گا، یعنی لشکر سے جا کے مل لوں گا۔ لیکن ان کے روانہ ہونے کے بعد بھی یہی کیفیت رہی، صبح کے وقت تیاری کے خیال سے نکلا، لیکن جب گھر لوٹا تو وہی کیفیت تھی، یعنی کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر دوسری صبح کو بھی اسی خیال سے نکلا، لیکن واپس آیا تو کچھ نہ کر پایا۔ تو میری کیفیت مسلسل یہی رہی، یہاں تک کہ مسلمان جو ہیں وہ تیز تیز چل کر آگے بڑھ گئے۔ میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں بھی چل پڑوں اور ان سے جا ملوں، کاش کہ میں نے ایسا کر لیا ہوتا، یعنی میں اس وقت ہی تیاری کر کے میں بھی ان لشکر کے ساتھ جا کے مل جاتا، لیکن یہ سعادت میرے مقدر میں ہی نہ تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد حالت میری پھر یہ ہو گئی، جب میں باہر لوگوں کے پاس جاتا اور ان میں چل پھر کر دیکھتا تو جو بات مجھے غمگین کرتی تھی سب سے زیادہ یہ تھی کہ جو شخص بھی نظر آتا تھا وہ صرف ایسا ہوتا تھا جس پر نفاق کا الزام لگایا کہ یہ منافق ہے، یعنی وہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا، یا پھر وہ ضعیف اور کمزور لوگ تھے جنہوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا، یعنی ان پر کوئی جرم نہیں ہے، وہ معذور ہیں۔ تو یہاں پھر وہ منافق لوگ تھے جن پر نفاق کی علامتیں تھیں۔ تو ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں تو مجھے یعنی کہیں بھی یاد نہ فرمایا کہ میرا ذکر کیا گیا ہو، لیکن جب آپ تبوک میں پہنچے نا تو ایک موقع پر لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کعب نے کیا کیا ہے بھائی؟ تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، اسے صحت اور خوشحالی کی 2 چادروں نے روک رکھا ہے، یعنی اس کو اس کے مال و دولت نے روک کر رکھ دیا ہے،
وہ اپنی ان چادروں کے کنارے کو دیکھنے میں مشغول ہوگا، یعنی انہوں نے ایسے کہا کہ وہ ادھر عیاشیاں کرتا ہوگا۔ یہ سن کر نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی ہے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم نے کعب میں بلائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ گفتگو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ تو جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ واپس آ رہے ہیں تو خیال ہوگا کہ کوئی بہانہ سوچوں گا تاکہ آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، یا پھر میں اس سلسلے میں اپنے خاندان کے ہر صاحب سے جو صاحب عقل تھا اس شخص سے میں نے مدد بھی مانگی۔ پھر جب یہ اطلاع ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے شہر کے قریب آ گئے ہیں، یعنی واپس آ رہے ہیں، تو یہ خیال جو ہے باطل میرے قلب سے نکل گیا، یعنی میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں تو سچ سچ جا کے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بتا دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت تشریف لائے، اور آپ کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے تشریف فرما ہو جاتی۔ تو جس آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئی، نماز ادا کی، نماز سے فراغت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے ملاقات کی، تو ملاقات کے لیے بیٹھا تو پیچھے رہ جانے والوں نے آنا شروع کر دیا اور قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کے سامنے جو ہے اپنے اپنے عذر رکھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 80 تھی، تو کچھ زیادہ بھی ہو سکتی تھی، یعنی زیادہ تھی، 80 کے قریب تھی تقریباً۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیان کردہ عذر قبول کر لیے اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی، اور ان کی نیتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تمہاری نیتیں جانتے ہیں۔ برخیل آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ میں نے جب آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے، لیکن ایسی مسکراہٹ جس میں غصے کی آمیزش ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ادھر آؤ، میں آگے بڑھا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ تم نے تو سواری بھی، یعنی کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے بجا فرمایا، میں اللہ کی قسم کہ میں دنیاوی شخصیت کے سامنے ہوتا تو میں ضرور جو ہے وہ یعنی کوئی بہانہ بنا لیتا اور اس سے کہ غضب سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا، کیونکہ میں قوت گویائی رکھتا ہوں، دلیل بازی میں ماہر ہوں، اپنی زبان میں یعنی مہارت رکھتا ہوں، میں یقیناً کوئی بہانہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں نے آپ کے سامنے قوت گویائی یا ایسے جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ جو ہے آپ کو حقیقت سے جو ہے وہ آگاہ فرما دے گا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر میں نے آپ سے ساری بات سچ سچ بیان کر دی تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مجھے معاف فرما دے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی مزدوری تو نہیں تھی، یعنی مجھے کوئی کام تو نہیں تھا یا کوئی مجھے مزدوری بھی نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اتنا خوشحال کبھی نہ تھا جتنا میں اس موقع پر ہوا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا ہوں۔ میری گفتگو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص نے صحیح بات بتائی ہے، اچھا جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمائے۔ میں اٹھ جاتا ہوں اور جب میں جانے لگا تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے گرد جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو میرے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے علم میں نہیں تھا کہ تم نے آج سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو، تو تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی عذر پیش کیوں نہیں کیا تو جیسا دوسرے لوگوں نے پیش کیا ہے؟ تو تم نے جو گناہ کیا تھا تو اس کی تلافی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہارے لیے استغفار کرنا ہی کافی تھا۔ تو لوگوں نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ چلو واپس جا کے جو ہے کوئی کہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا یہ جھوٹ ہے۔ پھر میں نے لوگوں سے پوچھا یہ معاملہ جو میں نے پیش کیا ہے میرے علاوہ بھی کسی نے پیش کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں 2 آدمی اور نے جو ہے یہ معاملہ رکھا ہے، وہ حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت حلال بن امیہ ہیں۔ تو جب ان کا میں نے یہ جواب سنا تو انہوں نے مجھے بتایا ان صحابہ کے بارے میں، ان کا تذکرہ فرمایا جو غزوہ بدر میں جو ہے وہ شریک بھی ہو چکے تھے، تو ان کا طرز عمل میرے لیے قابل تقلید تھا۔ تو میں خیر ان دونوں کا ذکر سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، یعنی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی تمام پیچھے رہ جانے والوں کے میں سے صرف ہم تینوں سے بات چیت کرنے سے لوگوں کو منع بھی فرما دیا کہ آج کے بعد آپ نے ان تینوں سے بات نہیں کرنی۔ لہٰذا لوگ جو ہیں ہم سے دور دور رہنے لگے اور اس حد تک بدل گئے کہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی اجنبی سرزمین میں ہم جو ہیں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسی کیفیت میں 50 دن تک اسی حال میں رہے، اور دوسرے دونوں ساتھی تو تھک ہار کر گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے گھر میں بیٹھ کے، لیکن میں چونکہ جو ہے وہ ایک طاقتور تھا، جوان تھا، لہٰذا باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا، بازاروں میں بھی پھرا کرتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا۔
میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یعنی حاضر بھی ہوتا، آپ نماز کے بعد لوگوں کے پاس تشریف فرما ہوتے، میں جب آپ کو سلام کرتا تو آپ کے دل میں یہی سوچتا رہتا، یعنی اپنے دل میں یہی بات سوچتا رہتا، آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے سلام کا جواب دیں گے یا نہیں؟ کیا میں جب سلام کرتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں یعنی حرکت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور جو ہے وہ آپ کی طرف آنکھوں کی طرف یعنی آنکھوں سے دیکھتا، تو جب میں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا نا تو آپ میری طرف دیکھتے، جب میں آپ کی طرف توجہ کرتا تو آپ دوسری طرف دیکھنے لگ جاتے۔ تو یہ لوگوں کی جب لوگوں کی یہ بے اتنائی بہت طویل اور یعنی ناقابل برداشت ہو گئی، تو ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں باغ کی دیوار پر جو ہے پھلانگ کر جو ہے اندر جاتا ہوں، تو یہ جو تھے میرے چچا زاد بھائی بھی تھے اور میرے سب سے زیادہ دوست بھی تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے اللہ اور اس کے رسول کا دوست نہیں جانتے؟ لیکن وہ خاموش رہے۔ میں نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر وہ خاموش رہے، پھر میں نے یہی بات دہرائی، کہنے لگے اللہ اور رسول ہی اس کے بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور میں منہ موڑ کر واپس چلا آیا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ تو ایک دن مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ علاقہ شام کا ایک کاشتکار جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کوئی شخص ہے جو مجھے کعب بن مالک کا بتا سکے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کعب بن مالک ہے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو اس نے مجھے جو ہے وہ شاہ غسان کا ایک خط دیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ تم پر زیادتی کی ہے، حالانکہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل و خوار ہوتی پھرو، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں شان عطا کریں گے، عزت و مرتبہ عہدے عطا کریں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو دل میں کہا یہ بھی ایک امتحان ہے، اور وہ خط لے کر میں نے جو ہے وہ تنور کی طرف جو ہے وہ یعنی نظر آتش کر دیا، اس کو جلا دیا۔ تو جب 50 دنوں میں سے 40 راتیں گزر گئیں نا، تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی رفیقہ حیات سے کنارہ کش ہو جاؤ، یعنی اپنی بیوی سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بس اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، یعنی اس کے قریب نہیں جانا۔ تو میرے دونوں جو ساتھی تھے، تو ان کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ جب تک صادر نہیں فرما دیتے وہاں پہ آپ نے رہنا ہے۔ حضرت حلال بن امیہ کی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کی اللہ کے رسول، حلال بن امیہ کی ناتما یعنی برا شخص ہے، تو اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا میں آپ یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ میں اس کی جو ہے وہ خدمت کرتی رہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے، یعنی آپ نے جو ہے وہ تعلق کو قائم نہیں کرنا۔ تو اللہ کی قسم، نہیں تو کسی بات کا جو ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ انہیں تو کسی بات کی جو ہے وہ ہوش تک نہیں ہے جس دن کا ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت یعنی اس کے بعد 40 دن کے بعد یہ معاملہ ہوا، پھر 10 دن اور گزر گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس دن سے 50 دن پورے ہو گئے۔ تو 50ویں رات کو صبح کے وقت نا میں اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر سے فراغت کے بعد بیٹھا ہوا تھا، تو میری حالت جو ہے وہ وہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں اپنی جان سے تنگ تھا، اپنی زمین پر فراخی کے باوجود اپنے لیے تنگی محسوس کرتا تھا۔ تو اچانک کسی نے پکارنے والے کی جو ہے وہ آواز آتی ہے، جو پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے وہ اونچی آواز سے پکارتا ہے کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو لہٰذا میں خوشخبری دینے کے لیے وہ دوڑے ہوئے آئے۔ کچھ لوگ خوشخبری دینے کے لیے میرے باقی دو ساتھی تھے ان کی طرف جاتے ہیں، تو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک شخص جو ہے بنو قبیلہ اسلم کا فرد تھا، تو وہ آیا اور اس کی آواز اتنی گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی اور میرے پاس پہنچا، تو میں نے اس کو انعام میں خوشخبری سنتے ہی اپنا لباس جو ہے اسے پہنا دیا، اور خود میں نے جو ہے وہ یعنی ادار کپڑے لے کر جو ہے وہ پہنے، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہوں، تو لوگ جو ہیں وہ دوڑ کر مجھ سے ملتے ہیں اور توبہ قبول ہونے کی مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا۔
کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی نا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھے آ کے مصافحہ کیا، مجھے جو ہے وہ بغل گیر ہو گئے۔ تو اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی شخص میری طرف اٹھ کر نہیں آیا، اور طلحہ کے اس سلوک کی وجہ سے جو ہے وہ میں ان کا کبھی احسان نہیں بھولوں گا۔ یعنی جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بھاگتے ہوئے جو ہے وہ میرے ساتھ آ کے انہوں نے معانقہ کیا، مجھے گلے ملے، جو مجھے جو ہے وہ سلام کیا، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کا یہ سلوک میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ تو حضرت کعب بن کا بیان ہے کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سلام کیا تو آپ خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ فرمایا تمہیں آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد آج تک تم پر گزرے ہیں۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ معافی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اس طرح دمک اٹھتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم اس چہرے کو دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ آپ خوش ہیں۔ الغرض جب آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں تو اس توبہ کی خوشی میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے بطور صدقہ کر دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارا مال نہ کچھ یعنی صدقہ کرو، کچھ اپنے پاس بھی رکھو، تو یہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا اچھا، جو وہ حصہ مجھے خیبر میں ملا تھا میں اسے اپنے پاس روک لیتا ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلیے آپ ایسا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ بولنے کی برکت سے نجات دی تھی، اس لیے میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک بھی میں زندہ رہوں گا، کہتے ہیں میں نے اپنی یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی تھی یہ سچ بولنے کی برکت کی نجات تھی، تو میں آئندہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ جو ہے وہ سچ بات کہوں گا۔ تو چنانچہ اللہ کی قسم میرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جسے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں نوازا ہو جس قدر اللہ نے مجھے حسینوں اور خوبصورت انداز میں جو ہے وہ نوازا ہے۔ تو جس دن سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو یہ عہد کیا ہے نا، تو جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی تھی آج تک میں نے کبھی بھی قصداً جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے توقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یعنی انہوں نے یہ اپنا واقعہ بیان فرمایا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل کر دی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے یعنی جن کا معاملہ روکا گیا، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ فراخ تھی، اور اس پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی پناہ کی علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ تو ان کی توبہ قبول فرمائے۔ تو یقیناً اللہ ہی جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے حضرت کعب بن مالک نے جو ہے صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ پورا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال و جان خرید لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان صرف امتحان کے لیے آیا ہے، اور امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جن کا اسے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے خوش دلی سے اللہ کے سپرد کرتا ہے یا نہیں، یا وہ اپنا مال اپنی جان وہاں استعمال کرے جہاں اللہ کی پسند ہو، یا اس کام میں ہرگز نہ لگائے، یعنی اس کام میں ہرگز نہ لگائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی ناپسند ہے۔ تو مومن وہ ہے جو اپنا مال اللہ کے سپرد کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ دونوں چیزیں اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ صرف اپنی امانت ہی واپس نہیں لیتا بلکہ خوش دلی سے واپس کرنے والے کو ابدی کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں ان کے اموال خرید لی ہیں، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پھر قتل بھی کیے جاتے ہیں یعنی شہید بھی کیے جاتے ہیں، تو یہ بات تورات انجیل قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے۔ تو اپنے
اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جب تم نے اس سے یہی کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرے گا، اس کے راستے میں نکلے گا تو اور یا اس کے راستے میں کوئی چیز نکالے گا اس کی راہ میں، یعنی جہاد کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو، تو اسے ضرور بالضرور جو ہے جنت میں داخل فرمائے گا، یا اسے اس کے گھر میں اجر یا غنیمت سمیٹ واپس لائے گا جس گھر سے وہ نکل کر گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مومنوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا بھی تذکرہ اسی پارے کے اندر فرمایا۔ تو صحابہ کرام کی اطاعت فرما برداری کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ اور امت کے ساتھ شفقت و محبت اور رحم دلی کا تعلق تھا۔ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا اور اس پر بہت شاق تھی کہ تم پر مشقت پڑے، یعنی اسے گراں گزرتی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اور وہ تم پر بہت ہی رزق کرنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر جو ہے وہ شفقت کرنے والے ہیں، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور اتنی مشکلات برداشت کی کہ اس سے زیادہ تکلیف اٹھانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اتنی جو ہیں وہ تکلیفیں، پریشانیاں جو ہیں برداشت کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی پارے کے اندر سورۃ یونس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو سورۃ یونس جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں مشرکین مکہ کے کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے خصوصاً ان کا عقیدہ، ان کا انکار رسالت، یعنی رسالت سے انکار کرنا، آخرت سے انکار کرنا، توحید سے انکار کرنا، اور ان کے تمام مطالبات اور اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ تو سورۃ توبہ میں جو ہے وہ ہتھیاروں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ یونس میں کفار سے جو ہے وہ علمی طور پر اور لسانی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مشرکین عرب کا رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ وہ کہتے مشرکین عرب تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ انسان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں نے ایک عجیب بات ہو گئی ہے، یعنی لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے اس کے رب کے ہاں ان کا سچا وعدہ ہے، ان کے لیے مرتبہ ہے، اور کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی اس صورت کے اندر کرایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا ہے اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد، وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ نے یعنی پورا اپنی اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا گیا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی عطا کی، چاند کو نور بنایا، اور اس طرح جو ہے ان کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور یہ سب کچھ یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ جاننے، لوگوں کو جو ہے وہ علم ہو جائے۔ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر جو ہے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو مشرکین عبادت اور دعا میں خود ساختہ معبودوں کو شریک بناتے تھے، لیکن جب کوئی ان کو بڑی مصیبت پہنچتی تو خالصتاً اللہ کو پکارتے، اور قرآن مجید میں ان کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفارحوا بها جاءتها ريح آصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتی ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہے اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں، تو ان کشتیوں پر جب سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آتی ہے، لہریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا مخلص ہو کے پکارتے ہیں جب مصیبت پریشانی میں ان کو آتی ہے۔ تو اگر ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں نجات دے گا تو ہم ضرور تیرا شکریہ ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں پھر وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ ناحق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی پھر جاتی ہیں۔ تو دنیا کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی کی مثال جو ہے وہ بارش کی مانند ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، یعنی جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یعنی فصلیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے بارش نازل کرنے کے بعد زمین سے، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، تو رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، یعنی اس ساری فصل کو تباہ و برباد کر دیا طوفان کی شکل میں، جیسے وہ کل یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات بھی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتی ہیں۔ تو یہی حال انسانی زندگی کا ہے، یعنی روح پانی کی طرح آسمان سے اترتی ہے اور بدن جو ہے وہ اس سے مل کر خوب پھیلتا ہے اور پھلتا ہے، یعنی پھلتا بھی ہے اور پھولتا بھی ہے۔ تو جب جوانی پر آتا ہے تو ہم اسے علم اور ہنر سے، یعنی وہ جب وہ جوانی اسے آتی ہے تو علم اور ہنر سیکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ چند روز یہ چند روز جو زندگی ہے اس کو جو ہے وہ خوب مزے کے ساتھ جو ہے وہ بسر کیا جائے۔ گھر والوں کو یقین ہوتا ہے کہ اب یہ کما کر لائے گا، تو اچانک اسے موت آ جاتی ہے اور تمام امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ کچھ مدت بعد وہ ذہنوں سے بھی جو ہے وہ یعنی چیز نکل جاتی ہے۔ تو اگر وہ اپنی عمر پوری کر بھی لے تو جس طرح پکی ہوئی کھیتی کاٹ لی جاتی ہے یا خود بخود ہی وہ یعنی چورا بن کر بکھر جاتی ہے، اسی طرح بڑھاپے کے بعد بھی جو ہے وہ دنیا سے فنا ہونا ہے، یعنی دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ تو ایسی مثال یعنی بارش کی مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان سے جیسے بارش نازل کی تو بارش کے بعد زمین اپنا انگوریاں نکالتی ہے، سبزہ نکالتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، کسان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک ہمارا کوئی حکم یا فیصلہ آ جائے تو ہم اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یعنی طوفان بھیج کے یا سیلاب یا ایسے جیسے تیسے بھی، تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی وہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیا کے اندر انسان آتا ہے، امیدیں لگاتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، پیسہ دولت یہ وہ سارا شہرت، تو اچانک اسے موت آ جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں سے بھی پھر وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دنیا میں تھا بھی نہیں۔ ایسے ہی اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ موت نہ بھی آئے، اگر بڑھاپے کو جائے، جیسے فصل جو ہے وہ پاک کے تیار ہو جاتی ہے یا اسے کاٹ لیا جاتا ہے یا خود وہ بکھر جاتی ہے یا چورا چورا بن جاتی ہے، تو ایسے انسان بھی بڑھاپے کے بعد یعنی فنا ہونے والا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد بھی اسے جو ہے وہ نجات ملتی ہے، جنت اللہ تعالیٰ کا حصول ملتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ مشرکین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں تو ہم پر عذاب آئے، اگر عذاب نہیں آتا تو یقیناً وہ یہ سمجھتے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا تسلیم کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قرآن کو بدلنے کا مطالبہ جو ہے، کافروں کو قرآن کے بدلنے کا مطالبہ، وہ کہتے تھے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ کوئی قرآن اس کے سوا لے کے آ یا اسے بدل دے، کہہ دے میرے لیے ممکن نہیں ہے میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، یعنی میرے لیے کیسے ممکن ہے میں قرآن کو بدل کے اس کی جگہ کوئی اور لے آؤں، میں تو پیروی اس چیز کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا بھی ہوں۔ فرمایا کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو اسے تم پر نہ یعنی پڑھتا، وہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا، بے شک تم اس سے پہلے ایک عمر رہ چکے، میں آپ کے یعنی تمہارے اندر ایک عمر پہلے رہ بھی چکا ہوں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ نے مجھے کتاب دی ہے معجزہ کی شکل میں، تو میں آپ پر یہ قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کے اندر میں نے کئی سال گزارے ہیں، اس سے پہلے نہیں میں نے دعویٰ کیا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں۔ ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، پھر چند مخصوص صوفیہ کو اولیاء اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے ایک عام مسلمان سمجھتا ہے کہ شاید اولیاء اللہ کا کوئی خاندان ہے یا وہی اولیاء بن سکتے ہیں، اس لیے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اولیاء اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان بیان کی ہے کہ پھر ان کی صفات بھی بیان کی ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ ہر شخص ولی بن سکتا ہے۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ تو ہر شخص اللہ کا دوست ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان کی صفات کو مکمل طور پر اپنا لیا جائے۔ وہ صفات اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سن لو کہ بے شک اللہ کے دوست، ان پر تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور اسی طرح جو ہے یعنی جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی بات بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس میں اللہ کا ولی بننے کی دو شرط بیان کی گئی ہیں، اس میں ایمان پہلی شرط ہے، یعنی ایمان والا ہو، اور اس کے بعد تقوی ہے، یعنی ایمان اور تقوی جس قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے انسان کے اندر، یعنی ایمان میں اور تقوی میں، اس قدر جو ہے انسان کی ولایت میں بھی ترقی کرتی چلی جاتی ہے، یعنی انسان کی ولایت میں بھی ترقی آتی جاتی ہے، یعنی جتنا انسان کا ایمان اور تقوی مضبوط ہوگا وہ اسی اعتبار سے جو ہے وہ اللہ کا ولی بھی اس قدر جو ہے وہ پختہ ہوگا۔ تو صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی ہے اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے نا، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں ہے جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو اس نے اس پر یعنی فرض کی ہے، تو میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے دوست یعنی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کے خلاف میری اعلان جنگ ہے۔ جو ایمان والا بندہ ہے، جو تقوی والا بندہ ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اللہ کو گوارا نہیں ہے کوئی اس کے دوست کو، کوئی اس کے ولی کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی اذیت دے، تو اس لیے اس کو اذیت پہنچانا گویا کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں نا اس پر وہ پورا اترتا ہے، اور اگر بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ یعنی نفلی جو عبادت ہے اس کا بھی اہتمام کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی ایک تو فرضی عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے، تو نفل کے ذریعے بھی وہ میری قریب ہوتا ہے، یعنی نفلی عبادت چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، نفلی روزے کی شکل میں ہو، نفلی صدقہ خیرات کی شکل میں ہو۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو دعوت دی لیکن لوگوں نے جو ہے ان کو جھٹلایا، بنی اسرائیل کا واقعہ، اور جو ہے وہ اسی طرح فرعون کی تباہی کا واقعہ۔ تو شرک کی ممانت اور توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانت اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ یقیناً تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس کی دین کی طرف سیدھا رکھ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جا، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔
یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہ لوگوں کو نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو شرک کرتا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر قائم رکھے اور صحیح معنوں میں جو ہے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔